اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کا فیضان پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے، ان کی ہی شفقتوں محبتوں سے الحمدللہ یہ سب معاملات چل رہے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ یہ دیکھیں گے نیچے کافی لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ حضرت آپ کے واٹس اپ کا لنک دے دیں ہمیں، واٹس اپ گروپ کا، ہم گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں۔ تو کئی احباب جو ہے نا وہ ویب سائٹ کا بھی پوچھتے ہیں، اور اسی طرح پوری اس میں ہمارے 2 چینل اور بھی ہیں اس کے علاوہ۔ تو ان سب کا لنک آپ دیکھیں گے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ہماری خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے نام سے واٹس اپ گروپ ہے، تو وہ اس میں انسٹاگرام کا بھی اس میں ہے، فیس بک کا بھی ہے، اور ٹک ٹاک کا بھی ہے، پھر اسی طرح ٹیلی گرام کا بھی ہے۔ تو سارے ہی لنک نیچے موجود ہے ڈسکرپشن میں، وہاں سے آپ جوائن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو واٹس اپ کے جوائن ہونا بہت آسان ہے، ہر بندہ آج کل واٹس اپ یوز کرتا ہے۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ہم اللہ رب العزت سے رجوع کس طرح کر سکتے ہیں، رابطہ کس طرح کر سکتے ہیں، اور پھر رابطے کے بعد ہمیں شفقتیں اور محبتیں کس طرح ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ ہماری روحانیت کیسے بڑھے گی، ہم روحانیت کو کیسے پروان چڑھائیں گے، روحانیت کے معاملات کو کیسے لے کے چلیں گے، ہم روحانیت کیسے پائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، زیادہ تر ہمارے لوگوں کے یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ بس روحانیت جو ہے نا وہ ہم ایسے سمیٹیں، تو جیسے وہ جو ہے نا وہ کپاس نہیں ہوتی، کپاس ایسے سمیٹتے ہیں اس کو، وہ بھانتے ہیں تو بھریاں بن جاتی ہیں، اس کی بڑی بڑی گٹھڑیاں بن جاتی ہیں، بس جلدی جلدی۔ تو اس طرح کوئی ہمیں بتا دیں کہ ابھی ہم جلدی جلدی دونوں ہاتھوں سے روحانیت سمیٹیں تو ہمیں روحانیت مل جائے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے مرشد کے اجازت سے کریں، اپنے استاد سے اجازت لے کے کریں، مجھ سے اجازت لے کے کر سکتے ہیں۔ تو اجازت ہوگی تو اس کی فیض و برکات ملیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اجازت کے ساتھ آپ کو صرف یہ نہیں ہوگا کہ صرف اجازت دے دی، بولا بھی اجازت ہے جاؤ کر لو، یہ نہیں ہوتا۔ اجازت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے مرشد نے، جب آپ کو استاد نے آپ نے اجازت دینی ہے تو اس نے آپ کو اپنے سلسلے سے اجازت دینی ہے، یعنی کہ آپ کا کنیکشن جوڑ دینا ہے، یہ جو اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اجازت لے کے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اب یہ ہے کہ اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بڑے بڑے وظیفے ڈھونڈتے ہیں، بڑے بڑے عمل ڈھونڈتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار کوئی ایسا بڑا وظیفہ مل جائے، بڑا عمل مل جائے جو بہت بڑا ہو، بہت بڑا ہو۔ تو کیا ہے کہ ہم بہت بڑا عمل لے کے کریں گے تو اس کی برکتیں بھی بڑی ہوں گی۔ دیکھیں نا جی، اب بندے کے پاس بائک ہے تو گاڑی تو بڑی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کہہ لو کہ کوچ بس جو اس سے بڑی ہوتی ہے، اور اسی طرح ٹرالا اس سے بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بڑی ہوتی ہیں، تو بندے کی کوشش ہوتی ہے لو جی میں بائک کیوں لوں، ٹھیک ہے نا، یا میں سائیکل کیوں لوں، میں کوئی گاڑی سے اس سے بڑی چیز لوں تاکہ میرے پاس ہو تو صحیح کچھ۔ تو عملیات میں بھی ہمارے لوگوں کا شوق یہی ہوتا ہے کہ ان کا زیادہ شوق ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہمیں کوئی بڑا سارا کوئی عمل مل جائے جس سے ہمیں بہت جلدی بہت ساری روحانیت مل جائے اور ہم جو ہے نا دنوں میں اوپر چلے جائیں۔ تو جو مقصد ہے کہ پہلے استادوں نے 10-15 سال محنت کی ہے، ہم جو 10-12 دن میں، مہینے میں بس ہمیں مل جائے سارا کچھ، تو یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح ہوتا تو بھائی پھر انہوں نے 10-10 20-20 سال محنت کیوں کی ہے۔ ریاضت کریں، محنت کریں، محنت کریں، محنت کریں، یہ محنت کا، یہ رستہ ہی محنت کا ہے، جد و جہد کا، محنت کا ہے، اور کوئی بھی رستہ نہیں، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں جتنی محنت ہوگی اتنا آپ کو پھل ملے گا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ روحانیت پانے کے لیے، روحانیت کو جنریٹ کرنے کے لیے آپ کے استاد نے آپ کو اجازت دے دی ہے، اور پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تو اس میں ذات اللہ کا ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ روحانیت کا منبع ہے، یہ روحانیت ہی روحانیت ہے، اس میں روحانیت ہی روحانیت ہے۔ میں آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ روحانیت کا عمل بتا دیں، آپ مجھے 100 مرتبہ پوچھیں گے کہ میں ایک مرتبہ عمل بتاؤں گا، پھر آپ پوچھیں گے، پھر پوچھیں گے، 100 عمل پوچھیں گے تو میں 100 مرتبہ ہی آپ کو اس میں ذات اللہ کا عمل بتاؤں گا کہ یہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ یہ آپ کی زمین کو زرخیر کر دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے، ایسا پیارا عمل ہے کہ آپ کی زمین جو ہے بنجر ہے تو اس کو بھی یہ زرخیز بنا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح کسان اس میں کھاد ڈالتا ہے نا، تو وہ پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جب کھاد ڈالتا ہے تو وہی پودے، وہی جو ہے نا اس میں پھل والے نکل آتے ہیں اور بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اور بندہ سوچتا ہے کہ یار میں اتنی دیر میں محنت کرتا رہا ہوں
اس سے پہلے ہی میں کھاد ڈال دیتا۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ سمجھ لو کہ انسان کے اندر کھاد ڈلتی ہے اور اس کا کہ انسان کی جو باڈی ہے، جسم ہے، وہ روحانیت سے بھر جاتا ہے۔ اتنی روحانیت آتی ہے، اتنی روحانیت آتی ہے کہ جس طرح بندہ کہتا ہے نا بہت بڑا عمل دے دو، تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا عمل ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ یکسوئی اور توجہ سے پڑھیں گے تو اس کے فیض و برکات ملیں گے۔ آپ کاؤنٹر لے کے تعداد پوری کریں گے، میں نے کئی دفعہ شاگردوں کو بولا بھی ہے کہ بھائی آپ توجہ سے پڑھا کریں۔ وہ کہتے ہیں حضرت آپ نے ہمیں اجازت دی تھی 10 دنوں میں 1.25 لاکھ کرنی، تو ہم نے کر لیا بس۔ ارے بھائی 10 دنوں میں 1.25 لاکھ تو کر لیا، تعداد نہیں پوری کرنی، اس کے جو پڑھا ہے اس کے اوپر توجہ دو نا، اس کے اوپر توجہ دو گے تو بات بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے بس پڑھا 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 پڑھا، آپ جو ہے نا اس کے اوپر محنت کریں، اس کے اوپر اسٹرگل کریں، اپنی کوشش کریں، محنت کر کے تو ملے گا جو وہ پھر فائدہ مند ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ذات اللہ کا آپ ورد کرنا ہے، تو اب اس میں بہترین طریقہ ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد آپ ذہن بنا لیں کہ آپ نے 666 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، 666، تو اپنے 6 تسبیحیں کر کے 66 مرتبہ بعد میں پڑھ لیں۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو صرف 66 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، اتنا پڑھ لیں۔ تو دیکھیں گے آپ اس کے، جب آپ اس کو روزانہ پڑھتے رہیں گے تو آپ کی زمین زرخیز ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کی زمین نرم ہو جائے گی، آپ کی باڈی لطائف آپ کے جاگنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے جب یہ لطائف جاگنا شروع ہو جائیں گے تو جو بھی عمل پڑھیں گے، جو وظیفہ پڑھیں گے، آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ لو جی بس رٹے پہ رٹا لگا رہے، نہیں، جب یہ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے اس کی پڑھا ہے، اس کی فیض و برکات آپ کو مل گئے، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے اس کی برکتیں کتنی ہیں، سمیٹیں گے تو سمیٹی نہیں جائے گی۔ تو میں اکثر یہ بھی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں جب ایک کسان ہے تو وہ اپنی زمین میں اس نے بیج بونا ہے تو اس کے پہلے کیا کرتا ہے؟ زمین کو نرم کرتا ہے، پانی دیتا ہے، نرم کرتا ہے، اس کے ہل چلاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں بیج بوتا ہے، اور پھر جب بیج بوتا ہے تو اگتا ہے۔ سخت زمین میں کبھی بیج نہیں ہوتا، یا ایسے ہی پھینک دو، زمین کے اوپر پھینکو گے چیل کبے کھا جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ہم بیٹھے دیکھتے رہیں گے کہ وہ کہاں گئے ہمارے اعمال، تو کہاں۔ یہ چیزیں ہیں جب ہم نے پڑھنا بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کو دل پہ کہہ لو کہ قلب پہ ضرب لگا کے پڑھنا ہے، اللہ 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 اللہ، اس طرح پڑھنا ہے۔ تو جب آپ یہ طریقے سے آرام سے سکون سے پڑھیں گے، آپ 66 مرتبہ ہی پڑھ لیں گے نا تو آپ کو 1100 مرتبہ جتنا فائدہ دے گا، اور آپ نے 666 مرتبہ پڑھ لیا اور سپیڈ میں پڑھ لیا، توجہ بھی نہیں، کہ بس اب کاؤنٹر پہ دھیان ہے، جلدی جلدی ٹائم یہ تعداد پوری ہو میں نکلو، تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ 66 مرتبہ ہی پڑھ لیا تو اس کا مزہ آپ کو دیکھیں کتنا آئے گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو خواب آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو جو آپ کے روحانی معاملات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے پیچھے جو روحانی چیزیں اگر آپ نے 2-3 چلے کی ہیں، 4 چلے کی ہیں، اس کی روحانیت آپ سے رجوع کرنا شروع کر دے گی، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کے لطائف جاگنے لگ جائیں۔ لطائف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز، ہر کام کا ایک معیار ہوتا ہے نا۔ دیکھیں ایک بلڈنگ بناتا ہے جو آرکیٹیکٹ، جو ٹھیکیدار بلڈنگ بناتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ اس نے جو ہے نا وہ کھڑی کر دینی ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو پہلے وہ بنیادیں بھرتا ہے، اور بنیادیں مضبوط بھرتا ہے، کیونکہ اس نے اگر 3، 5، 7 یا 10 منزلہ بلڈنگ بنانی ہے، جتنی بڑی بلڈنگ بنائے گا اتنی وہ بنیادیں مضبوط کرے گا۔ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر عاملین حضرات یہی ہے جو روحانیت سے ریلیٹڈ ہے، وہ بس زمین سیدھی کر کے اوپر سے کہتے ہیں کہ بلڈنگ اٹھاؤ، اب ہم نے لے کے جانی بہت اوپر تک ہے، تو ہم نے لوگوں کو دکھانا بہت بڑے بڑے چلے کیے ہیں، تو بھائی یہ تو گر جائے گی کیونکہ اس کی بنیاد پکی نہیں ہے۔
تو بنیاد کے لیے یہ بنیادی عمل ہے، آپ اس کو اپنے ورد میں رکھیں، پڑھائی میں رکھیں، مزہ آئے گا آپ کو، لطف آئے گا، پڑھیں گے اس کی روحانیت ملے گی، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ جب یہ پڑھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو روحانی طور پر آپ کی سپورٹ ہو رہی ہے، روحانی طور پر آپ سے لوگ روحانی چیزیں رابطہ کر رہی ہیں، تو اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیو میں ضرور اس پہ بات کروں گا کہ روحانیت، جو ہماری روحانیت ہے، اس سے کیسے کام لیا جاتا ہے اور کس طرح اس کے۔ تو اب دیکھیں یہ اب آپ اچھے طریقے سے اپنی زمین کو پہلے بنا کے اس میں بیج بوئیں گے تو پھر یہ اگے گا اور اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں مین چیز جو ہے نا وہ آپ کا مرشد استاد ہے، اس سے اجازت لے کے پھر بیٹھیں، پھر پڑھیں، پھر توجہ سے پڑھیں اور مکمل جو ہے نا وہ احتیاطوں کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو یہ جلالی عمل ہے، اس کی جلالت بھی بہت جلدی آتی ہے، لیکن جب استاد کا ہاتھ ہوگا پھر جلالی نہیں آئے گی، جلالت نہیں آئے گی، پھر ایسے ہی مزہ آئے گا۔ پھر آپ پڑھیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ مین چیز اگر آپ نے روحانیت پانی ہے تو پھر اس اسم کو پکڑ لو، اس کو نہ چھوڑو، ساری زندگی اس پہ ریاضت کرو، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ دیکھیں آپ کو منزل چاہیے نا، تو منزل انشاءاللہ تعالیٰ اسی اسم سے ملے گی آپ کو۔ باقی جتنے آپ دوسرے اعمال کریں گے اس عمل کے برکت سے آپ کے دوسرے اعمال بھی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کافی لوگ یہ بھی میں سے سوال کرتے ہیں، استاد صاحب ہم نے 10 چلے کیے، 15 چلے کیے، 20 چلے کیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پچھلے دن میں نے میاں حضور سے ملاقات کی تو میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میاں حضور کو یہی میں نے بات عرض کی کہ حضور کافی ایسے لوگ ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں، مختلف سلسلوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے چلے کیے ہیں، بڑی پڑھائیاں کی ہیں، کچھ بھی نہیں جو ہمیں ملا، اور ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے بس ہاں ہم نے 10 عمل کیے ہیں، 20 کیے ہیں، ان کی مدامت بھی کر رہے ہیں، پڑھائیاں بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ حاصل نہیں ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمیں۔ تو میاں حضور نے بہت پیاری بات کی، میاں حضور نے کہا تھا کہ لوگ تعداد کو ڈھونڈتے ہیں، تعداد میں عمل نہیں رکھا ہوا۔ عمل جو ہے نا وہ اپنے مرشد استاد کی محبت اور پھر عمل میں ہے کہ عمل کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، عمل کو اچھے ترتیب سے پڑھو، عمل کو اور یکسوئی اور توجہ سے پڑھو، مراقبہ پہلے کرو، پھر عمل کو پڑھو، پھر مراقبہ کرو، پھر آپ کو روحانیت ملے گی۔ تو تعداد میں اگر رکھی ہوتی تو پھر ہر بندے کو ہی مل جاتی، کیونکہ لوگ زیادہ تر تعدادیں ہی پوری کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا ہے کہ لوگ تعداد پوری کرتے ہیں، 1.25 لاکھ کرنا ہے، لو جی منٹ میں آتے، کوئی بات ہی نہیں استاد صاحب، یہ بات ہی کوئی نہیں ہے، یا کہارو کا عمل ہے، ہم نے ابھی الحمدللہ کروایا، بولے لو جی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم جو ہے نا 2 گھنٹے میں 12,500، 1.5 گھنٹے میں 12,500 آپ کو پڑھ کے دکھا دیں گے۔ تو جب وہ 12,500 1.5 گھنٹے میں پڑھتا ہے تو پھر وہ صرف تعداد پوری کرتا ہے، اور پھر وہ بلیم سارا اپنے استاد پہ ہوتا ہے، استاد صاحب میں نے عمل کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، استاد صاحب ہوا کچھ نہیں ہے۔ آپ توجہ کر دیں بس، بھائی استاد کی تو توجہ ہے، مرشد کی توجہ ہے، یہ بھی تو دیکھو آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اب روحانیت پانے کے لیے میں نے آپ کو بہترین وظیفہ بتایا ہے، یہ آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، اگر اجازت لے کے پڑھ لیں گے تو دیکھیں آپ نے بڑے بڑے عمل کے ان کی فیوض و برکات پانے، بڑے عمل کو کامیاب کروانا ہے تو پہلے اس کو پڑھ لیں، کامیاب آپ 100% ہوں گے، کامیابی یا منزل آپ کے قدم تک پہنچے گی۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں پہلے بڑا عمل کر لوں تو پھر بڑا عمل ہی ہوگا، پھر اس کی روحانیت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ سے جب تک رجوع رہے گا، ہمارا رابطہ رہے گا، ہمارا کنیکشن رہے گا تو آپ کو روحانیت ملتی رہے گی، پھر آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی۔ اگر ہم ایسے ہی بیٹھتے رہیں گے، ایسے ہی سوچتے رہیں گے، ایسے ہی کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے جی، تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا، پھر تعدادیں ہی پوری کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری جو کوششیں ہیں وہ اس کی منزلیں ہمیں اللہ تعالیٰ منزل عطا فرمائے، کوششوں کے ذریعے اور مرشدوں کی شفقتوں و محبتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔